کیرا کیا ہے؟ ناظرین، کیرا گرمی خشکی کا مرض ہے۔ اس مرض میں گرمی خشکی کی وجہ سے دماغ کی جھلیوں میں سوزش ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں قدرت رطوبات پیدا کر دیتی ہے، جس سے گلے میں کیرا گرنے لگتا ہے۔ ناظرین، جب مریض گرم خشک غذاؤں سے پرہیز نہیں کرتا ہے تو گلے میں کیرا مسلسل گرنے لگتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اس کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ کبھی زرد، کبھی سفید رنگ کا ریشہ گلے میں گرتا رہتا ہے۔ مریض کے صبح اٹھنے پر حلق ریشے سے بھرا ہوتا ہے، جو ایک دو تھوک دینے سے ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن ایک قسم کی کراہت سی محسوس ہوتی رہتی ہے۔ بعض دفعہ یہ کیرا اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی ہے۔ اس کیرے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے بال سفید ہو جاتے ہیں، نسیان ہو جاتا ہے، بصارت کمزور ہونے لگتی ہے، دانت کمزور ہو کر گرنے لگتے ہیں، پٹھے کمزور ہو کر دماغ و اعصاب کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ مرض کچھ عرصہ رہ جائے تو 40 سال کا آدمی 70 سال کا لگنے لگتا ہے۔ اس مرض میں نبض سست اور ضعیف چلتی ہے۔ مریض کا جسم دن بدن کمزور اور لاغر ہوتا جاتا ہے۔ ناظرین، اس مرض کے علاج کی طرف فوری توجہ دینی چاہیے۔ علاج کے لیے آپ برق مدار 50 گرام، ہلدی 50 گرام، سہاگا سفید 25 گرام، سوڈا خوردنی یہ بھی آپ 25 گرام لے لیں۔ یہ سب چیزیں کسی قریبی پنسار سٹور سے خرید لیں اور اچھی طرح گرائنڈر کر کے سفوف بنا لیں۔ 3 گرام سفوف دن میں 3 مرتبہ ہر کھانے کے بعد استعمال کرائیں۔ ناظرین، جب ریشہ کم ہونے لگے تو صبح کے ٹائم سفوف ٹھنڈک اور شام کے وقت اطریف الکشنیزی چند دن تک استعمال کرا دیں۔ ناظرین، یہ دونوں چیزیں آپ کرشی دوا خانے کی بھی لے سکتے ہیں، لیکن سفوف ٹھنڈک اگر آپ اپنے گھر پہ خود بنا لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ سفوف ٹھنڈک کا نسخہ نوٹ فرما لیں۔ زیرہ سفید، کشنیز، خشخاش، مغز تربوز، مغز خربوزہ، مغز خیار، دار چینی اور کشتہ گاؤڈنتی سب ادویہ برابر وزن پیس کر اچھی طرح مکس کر کے سفوف بنا لیں۔ 6 گرام دوا صبح کے وقت خالی پیٹ استعمال کرائیں۔ ناظرین، کیرے کی وجہ سے کیرا مسلسل رہنے سے مریض جو ہیں وہ زیادہ کمزور اور لاغر ہو جاتے ہیں۔ ان کمزور مریضوں کو صحت مند بنانے کے لیے ان کے لیے اعصابی مقوی حریرے کا نسخہ بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ یہ حریرہ کمزور مریضوں کو صحت مند بنانے اور کیرے کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے بھی بڑا آزمودہ ہے۔ یہ نسخہ آپ نوٹ فرما لیں۔ مغز بادام 1 پاؤ، مغز تربوز 1 پاؤ، سونف آدھا پاؤ، کشنیز 70 گرام، کشمش 60 گرام، خشخاش آدھ پاؤ، فلفل سیاہ 5 گرام۔ ان سب چیزوں کو اچھی طرح گرائنڈر کریں۔ 1 کلو کلقند ملا کر معجون بنا لیں۔ 10 سے 20 گرام معجون آدھا کلو نیم گرم دودھ کے ساتھ صبح خالی پیندہ جو ہیں وہ مریض کو کھلائیں۔ کیرے کے مریض کو تمام گرم خشک اور خشک گرم اغذیہ سے لازمی پرہیز کروائیں۔ پرہیز نہ کرنے کی صورت میں علاج ہونا ناممکن ہے، اس لیے پرہیز پر ضرور فوکس کریں۔ مریض کو گرم تر مقوی غذائیں استعمال کرائیں، جن میں دال مونگ، شلجم زرد، مونگرے، چھوٹا مغز اور پائے، نمکین دلیا، جو کہ ستو، کالی مرچ، مربع آم، مربع ادرک، حریرہ بادام، حلوہ بادام، قہوہ ادرک شہد والا اور قہوہ سونف پودینہ اور زیرے کی چائے پلانا جو ہے وہ کیرے کے مریض کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ کیرے کے مریض کو اونٹنی کا دودھ پلانا مفید ہے۔ پھلوں میں پپیتا، تازہ کھجور، خربوزہ، شہتوت، کشمش، انگور، آم شیریں، گلقند دودھ، مغز اخروٹ، عرق سونف اور عرق زیرہ کا استعمال جو ہے وہ کیرے کے مریض کے لیے فائدہ مند ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں زیادہ غذائیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ جو غذائیں آپ کو دستیاب ہیں وہ آپ استعمال کر لیں۔ ناظرین، اگر کیرے کے مریض کو بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ کولیسٹرول والی غذاؤں کا کم استعمال کرائیں۔ ناظرین، ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کر لیں تاکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ مفید اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ فی امان اللہ۔